27 نومبر 2022 آزاد کشمیر کی سیاست میں اہمیت کا حامل ہے کیونکہ تقریباً 31 برس کے بعد ریاست کی تاریخ میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور یہ بڑی ہی خوش آئین بات ہے۔ اس حوالے سے ریاست کے نوجوان بالخصوص پڑھے لکھے نوجوان اس میدان میں کود رہے ہیں اور وہ اس جذبے کے ساتھ کہ وہ ایک مضبوط سیاسی سٹرکچر کو بنائیں گے جو آگے چل کر ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ دارالحکومت مظفر آباد سے احوال کشمیر کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان اکرم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات پر، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ مختلف امیدواران جو بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں وارڈ نمبر 26 میں، اور اس وقت میرے ساتھ بلدیاتی الیکشن میں جو حصہ لے رہے ہیں فیصل جمیل کاشمیری صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا اور ان کو کیا لگتا ہے کیا بلدیاتی الیکشن کوئی تبدیلی لائیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ایک خاصی سٹرگل موجود ہے، 31 سال کے بعد یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے سپریم کورٹ میں بھی ہم لوگ گئے ہوئے ہیں، پھر یہاں پہ احتجاج بھی ہوتے رہے ہیں، چونکہ جو اختیارات ہیں وہ تمام جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، جو بنیادی طور پر نچلی سطح تک آنے چاہیے، اور یہ ہر جگہ پہ ہے، جمہوریت جہاں پر بھی ہے وہاں پر یہ صورتحال موجود ہے، ہماری طرف نہیں ہے۔ تو یہ ساری جدوجہد کا مقصد ہی بنیادی طور پر یہ ہے کہ جتنے اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے لوکل سطح تک آ جائیں، تحصیل سطح تک آ جائیں۔ جیسے کے پی کا ایکٹ ہے، ابھی ہمارا جو ایکٹ ہے وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے 1990 کا، اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح کے پی میں ہے کہ تحصیل سطح تک جو اختیارات کو لایا گیا ہے، یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ سطح تک لایا گیا ہے، ڈی سی سی بنائی گئی ہے، وہاں تحصیل کو امپاور کیا گیا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ جو وارڈز ہیں، چونکہ ہم اس وقت میونسپل کارپوریشن کے اندر میونسپل جو کارپوریشن ہے اس کا میئر سلیکٹ ہوگا، یہاں سے وارڈز کے اندر جو کاؤنسلرز ہوں گے سارے مل کے کریں گے، تو وہاں آپ کے بھی میں یہ ہے کہ ڈائریکٹ الیکشنز میئر کے یہاں پہ انڈائریکٹ ہو رہے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود یہ ایک پروسیس شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مناپلی قائم ہو گئی ہے، جو لوگوں نے ایک قصہ بنا لیا، بعض لوگوں نے ممبران اسمبلی نے وہ اختیارات کو نیچے جانے نہیں دے رہے، یہ وہ جدوجہد ہے، اس کا یہ پہلا مرحلہ آپ سمجھیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جتنا بھی کریڈٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی مل رہا ہے کہ جو اتنی بڑی جو اتنے عرصے سے رکا ہوا کام تھا وہ چل پڑا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس کے مینیفیسٹو کے اندر یہ چیز موجود ہے، وہ تو پاکستان تحریک انصاف والی یہاں گورنمنٹ بھی آزاد کشمیر کے اندر وہ اس کو کروا رہے ہیں، سارا کریڈٹ یقیناً ان کے پاس ہی جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے، اس میں انوالو کو بھی آپ کریں، اس کو عوام کو بھی انوالو کریں، لوگوں کی ایک پوری جدوجہد ہے اس کے اندر۔ یعنی آپ دیکھیں نا 31 سال کے بعد یہ کام ہو رہا ہے، تو لوگوں کی بھی ایک جدوجہد ہے، اس کو بھی خراج تحسین پیش کرنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے حکومت جو کروا رہی ہے، جو اس وقت یہاں پہ سیٹنگ گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اس کو کنڈکٹ کروا رہی ہے، تو وہ یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے۔ اچھا، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ 27 نومبر کو الیکشن ہوں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ، سپریم کورٹ کے واضح احکامات موجود ہیں، الیکشن کمیشن اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہر صورت میں کروائیں گے، تو بالکل کروانے چاہیے۔ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے عکس میں کیا کہیں؟ نہیں، صورتحال جو ہے وہ تو چلتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم بھی گر گیا تھا، لیکن اس وقت جو پیپرز ہو رہے تھے وہ ہوتے ہی رہے، تو کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ہوں گے، اور 27 نومبر کو ہم پر امید ہیں کہ یہ الیکشن ضرور ہوں گے۔ اچھا، کہیں یہ تو آپ مانیں گے کہ بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے عوام مہنگائی کا رونا ختم کر دیا، کیا ایسا ہے؟ ظاہر ہے گہما گہمی ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی ہے، مختلف یونینز کے الیکشنز ہوتے ہیں، وکلاء کے ہوتے ہیں، تاجروں کے ہوتے ہیں، اب یہ تھوڑے بڑے پیمانے پر ہیں، چونکہ اختیارات اس کے اندر انوالو ہیں، اس کے اندر اماؤنٹ انوالو ہے، ترقیاتی بجٹ اس کے اندر انوالو ہے، تو ظاہر ہے اس میں چام زیادہ ہے، شاید جو اس میں لوگ آ رہے ہیں، نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں، ان کو اختیارات کا، ان چیزوں کا آئیڈیا بھی نہیں ہے، لیکن کسی پروسیس میں پڑھیں تو صحیح نا، جب پڑھیں گے تو ان کو چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ میرے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ندیم صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن جو ہو رہے ہیں اس کا کریڈٹ ان کو جانا چاہیے، تو کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہیں گے ندیم بھائی؟ جی، گزارش یہ کہ نون لیگ نے بھی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بہت کام کیا، لیکن انہیں موقع نہ مل سکا، اور یہ موقع پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملا، اور پی ٹی آئی والے ویسے بھی تختیاں لگانے کے ماہر ہیں، تو زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ چلو اگر یہ اس چیز کو اپنے کھاتے میں ڈالتے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن الیکشن ہوں گے اور انہیں ان کی کارکردگی کا پتہ چل جائے گا۔
तकरीबन 1 साल होने को है, जो उनकी कारकर्दगी है वो सबके सामने है। आप क्योंकि इलेक्शन में तो हिस्सा ले रहे हैं, कहाँ पे कमी कोताही देख रहे हैं कि क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए थे जो नहीं हुए? सबसे पहले तो ये कि जो वोटर लिस्टें बनी हुई हैं उसमें काफ़ी मामलात गड़बड़ है, क्योंकि आउट जो वार्ड्स हैं उनके वोट दूसरे वार्ड्स में दर्ज है, ठीक है, बल्कि उसमें ये है कि मुकम्मल एड्रेस होने के बावजूद दूसरे वार्ड में वोट शिफ्ट हुए हैं। वो कम से कम हर वार्ड में कम से कम 100, 150, 250 के लगभग वोट ऐसे हैं जो वहाँ के रहायशी नहीं है, ठीक है। वो दूसरे वार्डों के रहायशी हैं। ये मसला तो दरपेश रहेगा। हमारा मुतालबा ये है कि पहले वो जो वोट हैं उन्हें असल वार्ड में शिफ्ट किया जाए, ठीक है, जो असल जेन्युइन वोटर हैं वार्ड्स के वो वोट होना चाहिए, और फिर इंशाअल्लाह मुकाबला होगा 27 नवंबर को, तो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीतेगी। अच्छा, मुझे ये बता दें कि हुकूमत ये भी कह रही है कि मरहलावार भी हो सकते हैं इलेक्शन, तो उस बारे से आपका क्या मौक़िफ़ है आपकी पार्टी का? बेशक मरहलावार इलेक्शन हो, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं, ठीक है, लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और फौज की निगरानी में होने चाहिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 27 के अंदर आमर कियानी साहब। हम इनसे बात करते हैं क्या वजह हुई कि इन्होंने दरख्वास्त तो पीटीआई में जमा करवाई और अब आज़ाद लड़ रहे हैं, क्या वजह है, क्या कहेंगे आमर? पहली बात तो ये कि जब हमने दरख्वास्त एप्लीकेशन जमा करवाई हमें बड़ा मुस्बत पॉजिटिव जो है वो हमें मिला लेकिन उस रात की बात मैं बताऊं, जब हमें पार्लिमानी बोर्ड के एक मेंबर ने बाहर आए, उन्होंने कहा कि हम तो चाह रहे हैं, मुजफ्फराबाद चाह रहा है कि आपको टिकट मिले, लेकिन अंदर कोई नहीं चाह रहे। तो इससे बड़ा हम शौक लगा। हमने इसी वजह से हमने फारूक साहब के पास गए, फारूक साहब से हमने पूछने की कोशिश की, सर आपने हमें कहा कि 5 मिनट आप वेट करें, हम आपको बताते हैं। लेकिन हुआ ये कि फिर उन्होंने इस मामले को बड़ा अजीब व गरीब लिया। तो वहाँ से फिर जब हम वापस आ गए तो सुबह में जब पता लगा कि टिकट ख्वाजा कीर साहब को मिल गया, तो हमने फिर कहा कि हम नजरियाती कारकुन हमें पीटीआई के लिए हमने सुबह दोपहर शाम की है और किसी से ढकी छुपी नहीं है। बिलखुसूस ख्वाजा इम्तियाज साहब को हमारी तमाम तर जितनी भी काविशें हैं वो पता है। तो हम ये फिर हमें बड़ा मायूसी हुई इस मामले पे। फिर हमने कहा कि नहीं, अब हमने इंशाल्लाह आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो टिकट्स दिए गए हैं पीटीआई की तरफ से, क्या वो शफाफ तरीके से नहीं दिए गए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे हमारा अपना तलक वास्ता भी हमने देखा है, और बड़े बड़े नामों को उन्होंने इग्नोर किया है कि जिन्होंने पीटीआई के लिए सुबह दोपहर शाम, पार्टी के लिए सुबह दोपहर शाम, और पार्टी के लिए वो लोग जो बहुत पुराने हैं उनको भी इग्नोर किया है। साकिब कियानी साहब हैं जो किसी कोई ढकी छुपी भी नहीं है कि उन्होंने अपना वार्ड भी विन करवाया, सुबह दोपहर शाम उन्होंने मेहनत की, लेकिन एक साइड पे इनको कर दिया। ये मैं समझता हूँ हकीकी तौर पे कारकुन के साथ बहुत बड़ी तजलील है, उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। जिस तरह की सूरत-ए-हाल आप बता रहे हैं, जिस तरह नजरियाती कारकुनों की तजलील हो रही है और टिकट के हवाले से भी जो आपने बताया है, तो मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क्या पोजीशन है ओवरऑल? मैं जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती तजर्बा और मैं जो देख रहा हूँ, जो उन्होंने टिकट की तकसीम की है, उस हवाले से पीटीआई की बहुत न होने के बराबर सीटें मैं देख रहा हूँ। मेरे नज़दीक के मुताबिक 7-8, अगर अब ये वर्क करें अलग बात है कि इम्तियाज साहब वर्क करें तो अलग बात है, लेकिन ये मेरे सामने ये 7 से 8 सीटें बनती हैं। इससे ज़्यादा सीटें ये अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मुश्किल है कि अपना मेल लेके आ सके। अच्छा, आप नजरियाती कारकुनों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपने हल्के से भी खड़े भी हुए आज़ाद, तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे कि लोग आप पे ट्रस्ट करें? बड़ी बात यह कि एक तो वार्ड हमारा छोटा है, और उसके बाद ये कि हम इस शहर के रहने वाले हैं, हमें एक दूसरे से प्यार है, एक दूसरे हमें सब लोग हमें जानते हैं कि हम क्या हैं, और हमारे करियर से भी हमारे करैक्टर से भी लोग वाकिफ़ हैं। तो हम तो सिर्फ एक जज्बा लेके निकलें। हमारे वार्ड के जितने काम हैं, ख़ासकर कब्रिस्तान का बहुत बड़ा इशू है, कब्रिस्तान के हवाले से अपना अगर हमें इन्हें मौका दिया हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद एजुकेशन के हवाले से बड़े मसाइल हैं, खासकर फिर गरीबों के हवाले से बड़े मसाइल हैं हमारे वार्ड में, जो जब गवर्नमेंट तो आ जाती है लेकिन वो गरीबों को इग्नोर करना शुरू कर जाते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले हमारे वार्ड के वो मोहतरम लोग हैं, हम इनसे बल्कि
دلی طور پہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہمارے ساتھ چلیں, ہم پہ اعتماد کریں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنے وارڈ سے بھاری اکثریت سے جتایا. ابھی 192 یہ وہ وارڈ ہے, خوش قسمت صاحب آپ کو بات بتاؤں کہ جہاں پہ فاروق صاحب کبھی بھی نہیں آ رہے. ہماری وہ الحمدللہ فیملی ہے کہ جو جہاں پہ جائے گی وہ جیت جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا جو ہے تعلق 27 سال سے خواجہ فاروق صاحب کے ساتھ ہے. ہم فاروق صاحب کے ساتھ بلا وہ ہم یہ نہیں دیکھتے تھے وہ کس پارٹی میں, یہ کہ خواجہ فاروق شخصیت, خواجہ امتیاز صاحب شخصیت, ہم ان کے ساتھ چلیں. لیکن بار کے پھر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے, دیر آئے درست آئے, ہم یہ سمجھتے ہیں. انشاءاللہ باقی یہ کہ اپنے وارڈ کے جتنے بھی مسائل ہیں, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, انشاءاللہ ہماری پوری توقع ہے اور ہماری پوری توانائی لگے گی اپنے وارڈ کے کاموں پہ. انشاءاللہ ہم صبح دوپہر شام ہم اپنے وارڈ کے لیے ورک کریں گے, کام کریں گے. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں وارڈ نمبر 23 میں, اور یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے جو دوسری وارڈوں کے اندر ہے کہ نظریاتی کارکن پاکستان تحریک انصاف کی جہاں پہ بھی ہیں وہ دل برداشتہ ہو کے آزاد لڑ رہے ہیں. اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار الحسن صاحب, ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ آزاد لڑ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب کا ویژن ہمیں اچھا لگا تو ہم نے ان کے ساتھ الحاق کرنے کا سوچ لیا, اور 2011 میں تو اس ISF مظفر آباد ڈسٹرکٹ کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں, جو 2015 تک میں رہا ہوں. اور اس ٹائم پہ ہم نے کنوکیشن کروایا تھا اپراڈا میں, جس میں پورا اپراڈا ہم نے الحمدللہ ینگسٹر سے بھر دیا تھا, اور وہ ہمارا کامیاب ترین کمیونیکیشن تھا. اب جب اس کے بعد جنرل الیکشنز آئے تو ہمارے آئے خواجہ فاروق صاحب, یہ انہوں نے جنرل الیکشنز میں حصہ لیا تو ہم نے ان کی فل سپورٹ کی. فرسٹ الیکشن تو یہ 2016 والا جو تھا اس میں ہار گئے, لیکن جو ابھی جو ریسنٹلی جو یہ 2021 والا الیکشن تھا, لاسٹ جو الیکشن گزرا ہے, اس میں ہم نے بھی فل سپورٹ کی فاروق صاحب کی, اور اپنے وارڈ سے نمایاں اس سے لیڈ سے جتایا ان کو, تحریک انصاف کو. اب جب بلدیاتی الیکشن کی باری آئی تو ہمیں یہی تھا کہ پرانے کارکنان جو ہیں ان کو موقع دیا جائے گا, ہمیں بتا کہ جی کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے گا, آپ ورک کریں. تو الحمدللہ ہمارا ورک اتنا ہے کہ سٹی میں تو ہمارے وارڈ میں ہر بندہ ہمیں جانتا ہے کہ جی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ورکرز ہیں. تو لاسٹ پہ یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے کسی اور بندے کو ٹکٹ جاری کر دیا ہماری جگہ, جبکہ انہوں نے 16 ڈیٹ لاسٹ تھی سبمٹ کرنے کی ڈاکومنٹس اس کے لیے, ٹکٹ کے لیے. تو جناب جو آئے انہوں نے 21 تاریخ کو ڈاکومنٹس جمع کروائے, اور ان کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا, اور ہمیں انہوں نے سائڈ لائن پہ کر دیا, جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً آزاد امیدوار کھڑا ہونا پڑ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادتیوں کے بعد آپ بلدیاتی الیکشن میں لڑ رہے ہیں آزاد امیدوار کے حیثیت سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ آگے اسٹرگل کر سکیں گے؟ جی انشاءاللہ, میں پوری کوشش ہے, ہماری جو میری اپنے فیملی ممبرز ہیں, ہمارے جو اپنے فیملی ممبرز ہیں, سب سے میں نے مشاورت کی, ان سب سے بات کی, تو انہوں نے بولا کہ جی کہ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے بلدیاتی الیکشنز میں آزاد امیدوار. تو اس وجہ سے میں نے سٹینڈ لے لیا. تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے اس وارڈ کو ون کرنے کی, اور ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہر صورت اس وارڈ کو ون کریں گے. ابھی جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ نظریاتی جتنے بھی کارکن ہیں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں, تو کیا ان کو جوڑنے کے حوالے سے یا ان کو دستبردار کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے؟ نہیں, یہ بہت ضروری ہے. اور پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو لفظ کہتے ہیں نا نظریاتی, اگر وہ نظریاتی ہیں تو پھر ایک اصولی موقف یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک پارٹی میں, ایک تنظیم میں, ایک جماعت میں ایک مخصوص نظریہ کے ساتھ چلتے ہیں
آپ عمران خان کی قیادت میں چلتے ہیں تو پھر نظریہ یہی ہے کہ جب ہم سارے پہلے دوڑ میں شامل ہوتے ہیں، جب جماعت یا پارلیمانی پارٹی ایک کسی کارکن کو ٹکٹ دے دیتی ہے تو پھر نظریاتی میں تو سمجھتا ہوں وہی ہوتا ہے جو اپنے نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ مل جائے اور وہیں پہ جا کے پھر نظریات کو اور مضبوط کیا جائے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم پارٹی سے بغاوت کریں اور ہم پارٹی کے خلاف کام کریں، پارٹی کے امیدواروں کے خلاف کام کریں، پارٹی کے جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کو ہرائیں، پھر ہمیں اس کے بعد نظریاتی کارکن کے لانے کا کوئی حق نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی کمی کوتاہیاں ہیں اس الیکشن میں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جن کی وجہ سے الیکشن جو بلدیاتی الیکشن جو ہو رہے ہیں 31 سال بعد تو وہ متاثر ہو رہے ہیں کچھ؟ 27 نومبر کو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن ہونے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور تیاری میں ہے اور انشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے، بہت اچھی پوزیشن میں الحمدللہ. اور تمام، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا تمام لوگ جو لوکل باڈیز الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں محنت کریں، ٹھیک ہے، اور عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لیے صحیح انتخاب کریں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر کام کر سکے گا مستقبل قریب میں. انشاءاللہ وہ آپ کے لیے ایک اچھے انیشیٹوز لے کے آئے گا اور عملی طور پر کام کرے گا. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں وارڈ نمبر 23 میں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ثاقب رشید بٹ صاحب. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں 27 نومبر کو کہ نہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جیسے کہ ہمارے قائد جناب وزیر اعظم صاحب نے اپنی کلیئر پالیسی دی ہے کہ ہر صورت میں الیکشن کروانے ہیں اور انشاءاللہ الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن ضرور ہوں گے اور ہماری پوری تیاری ہے اس سلسلے میں. ہمارے ورکرز اور ہمارے جو جتنے بھی ہمارے سپورٹرز ہیں اور ہم پوری طرح اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس فتح کو ہم یقینی بنانے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے اختلافات پیدا ہوئے میں آپ کہہ رہے ہیں 10 تک وہ ہو جائے گا معاملہ سال آؤٹ، کیا اس سے پارٹی کو نقصان نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی اس سے پارٹی کو نقصان اس لیے نہیں ہے کہ جو نظریاتی کارکن ہے وہ اس کو اس کا فرق نہیں پڑتا ہے اس چیز پہ کہ جس کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے تو انشاءاللہ اسی پہ کام ہوگا. اور اصل بات یہ ہے جی کہ کام کرنے کا مقصد ہے. جیسے ہمارا یہ وارڈ ہے 23 نمبر، اس میں جو مین ایشو جو ہے وہ جو لوگوں کے مسائل ہیں، چھوٹے موٹے صفائی کے مسائل ہیں، سب سے بڑا جو ہے یہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، پارکنگ کا ایشو ہے. تو اس پہ ہم کام پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان مسائل کو حل کریں گے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں ان کو حل کیا جائے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان مسائل کو حل کریں ہم اور انشاءاللہ اس پہ کامیابی ہوں گے. نیک نیتی سے کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. ناظرین، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے مختلف وارڈوں سے میں وزٹ کرتا ہوا وارڈ نمبر 11 میں آ گیا ہوں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر انصر امان صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ بلدیاتی الیکشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ 27 نومبر کو جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ شفاف ہوں گے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میں لگتا ہے کیا ہے ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ ہر ورکر کا، ہر کارکن کا یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. 31 سال کے بعد یہ ہمیں ایک چیز تحفہ میں ملی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے وارڈ کے ہر طرح سے کام کرنے چاہیے. اور یہ ہمیں زندگی میں پہلی بار اس طرح میری زندگی میں ہوش میں یہ پہلی بار یہ 31 سال کے بعد یہ الیکشن آ رہے ہیں تو پہلی بار میں حصہ لے رہا ہوں الیکشن میں. تو میری کوشش ہے کہ میں نے اپنے وارڈ کے ہر طرح کے کام کر سکوں. جو بندے جو ہر انسان کسی ایم ایل اے وزیر تک نہیں پہنچ سکتا وہ چلو وارڈ کے حد تک چلیں. ہمیں وہ کونسلر ہونے کے ناطے اللہ کرے میں کامیاب ہوں تو انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی وارڈ کے کام کروں. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی واجد خان صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن سے جو ہونے جا رہے ہیں کیا تبدیلی اس سے واقع ہوگی آزاد کشمیر کے اندر، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ کسی بھی علاقے کے لیے سود مند ثابت ہوتے ہیں. وجہ اس لیے کہ یہ ہے گراس روٹ کا جو سسٹم ہے حکومت کا، یہ سب سے پہلے وہ یہی ہے. یعنی کہ جو بی ڈی ممبر جو منتخب ہوتا ہے آپ کے وارڈ کا، آپ کے محلے کا کونسلر ہوتا ہے،
وہ آپ کا نمائندہ ہوتا ہے. آپ کو ٹوٹی نلکے, سیوریج پانی, اسٹریٹ لائٹ, قبرستان کی چار دیواری و دیگر مسائل کے لیے ایم ایل اے کے پاس نہیں جانا پڑتا. مثلا یہ کہ ہم تو دارالحکومت میں رہتے ہیں, ہمارے پاس ایم ایل اے یہاں پر قریبی دستیاب ہیں, یہاں پر سیکریٹریٹ بھی ہے, یہاں پر وزیر اعظم بھی بیٹھتے ہیں, صدر بھی. مگر آپ سوچیں کہ نیلم کیل کا یا کسی بھی اور ضلع کا آپ لے لیں, بمبر کا لے لیں, باغ کا لے لیں, رورہ کوٹ کا لے لیں, وہاں ایک بالکل دور دراز رہنے والا جو شہری ہے وہ اپنے ایم ایل اے کو تلاش کرنے کے لیے کہاں آئے گا؟ یا تو اسلام آباد جائے گا کشمیر ہاؤس, یا وہ مظفر آباد آئے گا. اور اب وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے. اب جب الیکشن ہوں گے, اللہ تعالیٰ کرے کہ 31 سال بعد یہ بہار واپس آئے, تو وہ اپنے محلے میں ہی اپنے کونسلر سے بات کر سکیں گے. اسی طرح جب کونسلر کا جو اس کی ایکسس ہے وہ اپنے میئر تک ہوگی. کونسلر جو ہے وہ میئر منتخب کریں گے, تو میئر جو ہے وہ آپ کی سٹی کے کام کروائے گا, آپ کے حلقے کے کام کروائے گا. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو ٹوٹی نلکی کی سیاست اسمبلی کے پاس چلی گئی تھی, حالانکہ ہماری اسمبلی کا نام ہے قانون ساز اسمبلی, یہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے, اس کا کام ہے قانون سازی کرنا. مگر اب وہ جو ہے وہ کافی عرصے 31 سال سے وہ ٹوٹی نلکی کی سیاست, سڑک, سیوریج, پانی اس پہ لگے ہوئے تھے. اللہ کرے گا کہ واپس وہ قانون سازی پر آئیں گے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے, ریاست کو فائدہ پہنچائیں گے. قانون سازی ہوگی, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بہت پیش رفت ہوگی. اور یہ جو بی ڈی ممبرز ہیں اور یہ جو ہمارے میئرز ہیں, یہ ہمارے ضلع کونسل کے جو لوگ ہیں, یہ ہمارے جو ٹوٹی نلکی کے کام کریں گے, چھوٹے موٹے کام یہ کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹوٹی نلکے کی سیاست یہاں پہ دفن ہو جائے گی یا نچلی سطح پہ کچھ اس کے اثرات ہوں گے؟ دیکھیں نا, ٹوٹی نلکے کی سیاست سوٹ کرتی ہے لوکل لوگوں کے ساتھ, لوکل جو باڈیز ہیں ان کے ساتھ سوٹ کرتی ہے. یہ واپس ان کے پاس ہی آ جائے گی. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا, ہمیں بھی یاد ہوگا, ہمارے بچپن میں بلدیاتی الیکشن ہوا کرتے تھے, ہمارے میئر ہوتے تھے, ہمارے اپنے کونسلر ہوتے تھے, ہم ان کے گھر چلے جاتے تھے, یا والد صاحب یا ہمارے چچا ہمارے لوگ وہ بیل دیتے تھے, دستک دیتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ سیوریج کا مسئلہ ہے, یہ پانی کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ. تو وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے تھے, لیکن ان تک ہماری جب شکایت پہنچتی تھی اگلے دن وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اب بتائیں کہ ہم اسمبلی ممبر کے پاس جائیں گے کہ بھائی ہمارے محلے کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ, اچھا بھی نہیں لگتا تھا, لیکن انہوں نے خود ہی یہ مسئلہ لیا ہوا تھا. پھر اس کے 7 سے 8 کروڑ روپے کی فنڈز ہیں سالانہ, وہ ایم ایل اے کے پاس ہوا کرتے تھے, وہ واپس جو ہے وہ بلدیات کے پاس آ جائیں گے. ہمارے کام بھی بہت آسان ہو جائے گا, ہماری ایکسس بھی ہے, ہمارے محلے کا جو کونسلر ہوگا وہ ہماری ہاتھ میں ہوگا, ہمارے دسترس میں ہوگا, ہم ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں, ان کے گھر بھی بیٹھ سکتے ہیں, گپ شپ کر سکتے ہیں, ان سے اپنے کام کروا سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اختیارات جو نچلی سطح تک منتقلی کا جو کنسیپٹ ہے وہ واپس آ رہا ہے. اور اس وقت لندن بھی دیکھ لیں, سب سے زیادہ جمہوریت کی اس وقت جو علامات ہیں وہ ادھر ہیں, اور وہاں کونسلر منتخب ہوتا ہے, پھر میئر منتخب ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے وہ اگلے مراحل ہوتے ہیں. اس لیے ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لوکل سطح پر ہمارا جو ہے نظام بحال ہوگا. دوسرا یہ جو لوگ ہیں بی ڈی ممبرز ہیں, کل یہ میئر ہوں گے, میئر کے بعد اگلے اسمبلی میں جائیں گے, مطلب یہ ایک ترتیب باعث اوپر جائیں گے. اچھا, یہ جو میٹرک کی جو انہوں نے شرط رکھی ہوئی تھی, کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کتنا ایک فرق پڑا ہے؟ جی فرق پڑا ہے میٹرک کی شرط سے, لیکن اچھی شرط ہے. میرے خیال سے اس کو اسمبلی پر بھی امپلائی کرنا چاہیے, کیونکہ اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں قانون ساز. قانون ساز وہ شخص ہو سکتا ہے جس کو انگلش آتی ہو, انگریزی آتی ہو, اور جس کو انگریزی ہی نہیں آتی, اور وہ وہاں پر جب آزاد جموں کشمیر ایکٹ کا جو کوئی تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر سے ہی گزر جاتا ہے. اس لیے اسمبلی کے اندر صرف پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے, اور جو ہمارے بلدیات کے لوگ ہیں ان کے لیے شرط البتہ اس وقت نہیں ہونی چاہیے تھی, مگر ابھی ہے. تو میرے خیال سے اس کا فائدہ, اس کا نقصان بھی ہوا ہے. مطلب جو بہت اچھے انرجیٹک لوگ تھے, جو 40 سال سے تھوڑے اوپر تھے یا 50 سال سے اوپر تھے, آپ ان کو دیکھتے تھے, وہ اس راؤنڈ سے باہر ہو چکے ہیں. وجہ کیا, انہوں نے میٹرک نہیں کی ہوئی تھی. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ابھی جس طرح پاکستان کے اندر سیاسی گہما گہمی ہے, جو صورتحال ہے وہ آپ کو اس سے آشنا ہے, تو کیا لگتا ہے کہ 27 نومبر کو ایزیلی یہاں پہ الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں, پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے, خاص کر کے دھرنے کی وجہ سے, عمران خان سے بھی مارچ کی وجہ سے, وہ بہت زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے. خیر, ابھی دھرنا عمران خان صاحب کے ساتھ جو انفارچونیٹ وہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اس کی وجہ سے وہ دھرنا ابھی تو فی الحال مؤخر ہو گئے. لیکن عمران خان صاحب نے کال دی ہے کہ جب میں ٹھیک ہوں گا میں واپس اسلام آباد کی طرف مارچ کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ مارچ نومبر میں ہے, پورے نومبر تک رہتا ہے. اور دوسرا, وزارت داخلہ نے جو چٹھی لکھی ہے آزاد کشمیر حکومت کی طرف, حکومت نے ابھی تک اس کی تصدیق باضابطہ نہیں کی, لیکن انکار بھی نہیں کیا ہے. تو وہ یہی لگ رہا ہے کہ وہ انہوں نے فورس نہیں دینی, فوج کے بغیر الیکشن ہو نہیں سکتے, کیونکہ
यहाँ पर जो अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, दोनों ने इनकार कर दिया है कि हम फौज के बगैर इलेक्शन नहीं चाहते। हुकूमत ने प्लान ये किया था कि अगर फौज नहीं मिलती तो हम डिवीजन वाइज या जो डिस्ट्रिक्ट वाइज इलेक्शन कर लेंगे और अपनी पुलिस से करवा लेंगे और कुछ हम KPK या पंजाब से फोर्स मंगवा लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमारा माहिदा कराची 1948 है, उसके तहत हम खुद किसी सूबे से फोर्स नहीं मंगवा सकते, बल्कि हम लिखेंगे वजारत दाखिला को, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए से लिखेगी वजारत दाखिला को, और वहाँ से इजाज़त के बाद ही आपकी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय हो सकती है। तो वो तो साफ इनकार उन्होंने कर दिया है कि वजारत दाखिला हम फौज नहीं देंगे या FC भी नहीं देंगे या कोई अरेंजर भी नहीं देंगे। दूसरा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है कि हमें मंजूर नहीं है, एक तो फौज के बगैर इलेक्शन, दूसरा उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिवीजन वाइज हमें कबूल ही नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ खतरा ही है और बहुत कभी खतरा है कि इलेक्शन जो है ना उसकी वो डिले हो जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान यकीनन सियासी कारकुनों के लिए हौसला अफजा खबर है, ताहम अवाम को अपना नुमाइंदा मुंतखब करते वक्त ख्याल रखना होगा कि वो जिसे वोट दे रहे हैं वो हकीकी मानों में इनके हकूक का निगहबान बन सके। अगर टिकट जारी करने वालों ने किसी लालच या कुर्बत की बुनियाद पर अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल मनफी सोच के लोगों को सौंप दिया तो इसके नताइज इलेक्शन में भी सामने आएंगे और यकीनन इस बदयानती पर आखिरत पर भी कड़ा हिसाब होगा। अपने मेजबान अरफान अकरम को दे दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।